اپنے رب خالق اور مالک کو راضی کریں، اپنے آخرت کے لیے اس دنیا سے لے کر جائیں۔ ہر عمل میں، خواہ وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، حج عمرہ ہو، ہر عمل میں سب سے جو اچھی نیکی ہے، سب سے جو اچھا عمل ہے، وہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اور یہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ لیکن ہمارا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم معیار پر مقدار کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور اخروی معاملات میں بھی۔ اس کرۂ ارض پر جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں اور جتنے بھی انبیاء آئے، انہوں نے اپنی امتوں کو یہی تعلیم دی کہ آپ مقدار کو نہ دیکھو، معیار کو ترجیح دو۔ آپ کا عمل معیاری ہونا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں بھی آج مقدار کو ترجیح دی جاتی ہے۔ جتنے بھی دنیا میں ترقیاتی کام ہوتے ہیں نا، سب سر پکڑ کر بیٹھے اور پیٹ رہے ہیں، کوئی کام معیاری نہیں۔ حتیٰ کہ جو خوراک میری اور آپ کی زندگی کا سبب ہے وہ معیاری نہیں، اس میں بھی مقدار کو ترجیح دی جاتی ہے، اور ہر نیک و بد اس میں لگا ہوا ہے۔ تعلیم دیکھ لو ہمارے ملک میں، معیار پر مقدار کو ترجیح دی جاتی ہے۔ میں بھی اسکولوں میں پڑھا ہوں، 5ویں تک کوئی کاپی شاپی نہیں لکھی جاتی تھی، تختی ہوتی تھی لکڑی کی، اور یہ گھاس پھوس کی بنی ہوئی، درخت کی بنی ہوئی کلمیں ہوتی تھی جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ بس تختی لکھتے تھے، اسی سے ہر چیز کا معیار بڑھ جاتا تھا، تحریر بھی، تقریر بھی، علم بھی، جغرافیہ بھی، ہر چیز معیاری۔ آج بچہ چھوٹا ہے، بیگ اس کا بڑا ہے۔ ایک دوڑ ہے کہ کس سکول میں، کس کلاس میں کاپیاں زیادہ لکھوائی جاتی ہیں۔ اس نے جی ریاضی میں، اور اس میں اردو میں، اور اس نے انگلش میں جی 10 کاپیاں لکھ ڈالی، واہ بھائی واہ۔ اس کا معیار بہت بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فیسوں کو دیکھا جاتا ہے، کس سکول میں فیسیں زیادہ، اس کا معیار اچھا ہوگا۔ غرض ہر چیز میں نا ہم مقدار کو، کوانٹیٹی کو دیکھتے ہیں، تعداد، اور یہی المیہ اعمال میں بھی ہے۔ نماز میں دیکھ لیجئے، کوئی کہتا جی میں نے 12 رکعتیں پڑھنی ہے سنتیں نوافل، اب وہ کھٹا کھٹ پڑھ رہا ہے۔ عشاء میں 17 رکعات، حالانکہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے محبت کا ہم اظہار اور دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور حقیقت میں دل سے بھی محبت کرنی چاہیے، انہی کا قول اور فعل میرے اور آپ کے لیے حجت ہے۔ اس نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشاء کی نماز کے بعد صرف 2 رکعتیں ثابت ہیں، صرف 2 رکعتیں سنتیں۔ اب جو بندہ 17 رکعات پڑھے گا تو پھر ایسے ہی ہوگا جیسے ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے آئے، اور ہم بھی بچپن میں کرتے آتے تھے، 5-6 منٹ کے اندر ساری پڑھ کے فارغ۔ کوانٹیٹی، مقدار، نگ پورے کرنے ہیں۔ ہماری ایک مسجد ہوتی تھی، نیچے مارکیٹ تھی، مارکیٹ کے لوگ نماز بھی اوپر مسجد میں، ہماری مسجد میں پڑھتے تھے۔
کئی لوگ چونکہ وہ انہوں نے مارکیٹ مسجد کی اپنے پراپرٹی میں تھی، ملکیت میں، تو لوگوں کو کہا ہوا تھا کہ اذان کے بعد دکانیں بند کر دیا کریں. لوگ احتراماً بند بھی کر دیتے تھے. اب کئی لوگ میں نے دیکھے ظہر سے پہلے آئے، دکان اذان ہوتے بند ہو گئی، زور سے پہلی والی سنتیں اور زور کے بعد والی سنتیں ساری پہلی پڑھ کر بیٹھ جاتے کہ سلام پھرتے ہی ہم نیچے چلے جائیں گے، کوئی ذکر اذکار نہیں، کچھ نہیں. ادھر سلام پھرا اور نیچے مارکیٹ میں چلے گئے. یعنی وہ نگ پورے کرتے تھے، نگ. اتنی سنتیں پہلے کی، اتنی سنتیں وہ ساری پہلے پڑھ لیتے. اللہ اکبر. یہی ہمارا المیہ حج عمرے کے ساتھ ہے. میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کا، صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے، سپیڈ لگی ہوئی ہے، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے عورتوں اور مردوں اور بوڑھے بچوں جوانوں کی، تاکہ بوڑھی اور خواتین کی بھی سپیڈ سے. کسی کا سر یہاں سے منڈا ہوا ہے، ٹنڈ کی ہوئی ہے تھوڑا سا، کسی کا یہاں سے، کسی کا یہاں سے، کسی کا یہاں سے، کسی کا یہاں سے، کسی کا نصف، کسی کا ربع، کسی کا ثلث. پوچھا جائے کہ یہ کیا کیا؟ تھوڑا سا آپ نے یہاں سے بال کاٹے ہوئے اس طرح سے، کسی نے یہاں سے، کسی نے یہاں سے. کہا جی میں صبح سے نا 3 عمرے کر چکا ہوں. کوئی کہتا ہے میں صبح سے 8 عمرے کر چکا ہوں. کوئی کہتا ہے میں صبح سے 10 عمرے کر چکا ہوں. یہ درجن پورے کرنے ہیں اس نے، یعنی درجن عمرے پورے کرنے ہیں. ایک عمرہ تو یہاں سے جاتے ہوئے عمرہ سنت کے مطابق ہو گیا. اب وہ دوڑ لگی ہوئی ہے، وہاں سے گاڑی پہ بیٹھ جا رہا ہے، تنعیم جا رہا ہے، مسجد عائشہ واپس آ رہا ہے، ایسے چکر پہ چکر وہ لگا. مقدار پوری کرنی ہے، کوانٹٹی. واپس جا کر بتانا ہے. یہ پرانا زمانہ ہے کہ واپس جا کر بتانا ہے. اب تو تصویر بولتی ہے، اب تو ویڈیوز آتی ہیں. میں نے گزشتہ سال اپنے آنکھ سے دیکھا حرم کے حدود میں، حتیٰ کہ بیت اللہ کی بغل میں، مطاف میں، ہمارے بر صغیر کے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ طواف کر رہے ہیں اور ساتھ ویڈیو بناتے جا رہے ہیں اور پیچھے باتیں، ہاں 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 دیکھا ہم فلان جگہ سے گزر رہے ہیں، دیکھو ویڈیو کال اس نے ملائی ہوئی ہے اور وہ جناب مردوں کی، عورتوں کی تصویریں اس میں آ رہی. جگہ جگہ فلم بندی. بتانا ہے کہ بھئی میں تو 50 عمرے کر کے آیا ہوں، بھلے ایک بھی قبول نہ ہو. مقدار. یہی المیہ ہماری دیگر عبادات میں بھی ہے. میں تفصیل نہیں بیان کر سکتا. فلاں صاحب نے جی قرآن ختم کر لیا، ایک فلاں بابا جی ہیں اس نے 5 قرآن ختم کر لیے، فلاں صاحب ہے اس نے آج اتنے قرآن ختم کر لیے. فلاں صاحب نے رات کو 100 رکعتیں پڑھ لی. اور فلاں صاحب نے یہ کر لیا، فلاں صاحب نے یہ کر لیا. ایک دوڑ ہے، نگ پورے کرنے ہیں، گنتی پوری کرنی ہے، مقدار کو معیار پر ترجیح. لہذا رب کی رحمت ہم سے چھوٹ گئی. وہ عمل کی برکت، عمل کی روحانیت، وہ عمل کے اثرات جو نظر آیا کرتے تھے آج نظر نہیں آتے. آج نگ پورے ہو رہے. احسن الاعمال انا لا نضيع اجر من احسن عملا. ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھ لو. اور میں بارہا یہ اکثر مثال دے دیتا ہوں بیچ میں کہ عمل تھوڑا ہو لیکن اچھا ہو، سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، رب کو پسند آ جائے، رب قبول کر لے. بس ہر عمل میں ہماری ترجیح یہی کہ بس دوسرے سے آگے نکلنا ہے،
نگ پورے کرنے، عدد پورا کرنے، عبادت میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، کاروبار میں، تجارت میں بھلے سے معیار گری جائے، صفر ہو. نہیں میرے بھائی، قطعاً نہیں. یہ بہت بڑی ناکامی، نامرادی، محرومی کی دلیل اور ثبوت ہے. یہ قرآن کریم کی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ کی بات مان لو، رسول کی بات مان لو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو. اور سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ان سے ذرا پوچھو کہ کیا ہم آپ کو بتائیں جو عمل کرنے کے باوجود، بلکہ اعمال کرنے کے باوجود بھی خسارے میں، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ، ساری عبادات، ساری نیکیاں، ضل فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہی برباد ہو گئیں، رائیگاں چلی گئیں، ختم ہو گئیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، لیکن وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے بہت نیکیاں کی ہیں، بڑی اچھی نیکیاں کی ہیں، میں نے اتنے تیر چلا دیے. یہ جو جمعے کے دن 2 صورتیں پڑھی جاتی ہیں، دوسری صورت میں ہے نا هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، کچھ چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، گٹائیں چھائی ہوئی ہوں گی. عاملۃ، بہت عمل کرنے والے تھے، ناصبہ، کہ عمل کر کر کے تھک چکے تھے یہ بیچارے. تسلا نارا حامیہ، یہ جائیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں. اعاذنا اللہ منہ، اعاذنا اللہ منہ. ہمیشہ معیار، کوالٹی، معیار کو ترجیح دو. عمل آپ کا معیاری ہو، کوالٹی اچھی ہو. ابھی انشاءاللہ ہم جنازہ پڑھیں گے. ہمارے ایک بہت ہی اچھے مخلص دوست جو ظہر کی نماز یہاں پڑھا کرتے تھے، اور کئی بھائی جانتے ہیں، مجھے اکثر مل کر بھی جاتے تھے، ڈسکو بیکری والے حاجی حنیف صاحب. حال ہی میں پنجاب گئے کسی شادی کے لیے، تو گئے ہی ہیں تو دوسرے تیسرے دن بعد وہ فوت ہو گئے. تو بہرحال وہیں ان کا جنازہ ہوا، وہیں دفن ہو گئے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس. تو مجھے منڈی کے ایک بھائی بتا رہے تھے، بلکہ ان کی زندگی میں بتا رہے تھے کہ ویسے ان کی بات ہوئی حاجی صاحب کی، تو کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ پہلے آیا کرتے تھے منڈی، تو کہتے اچھا آلو دینا ہے، چپس وغیرہ بنانے کے لیے مختلف چیزیں. تو کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ کہا کہ حاجی صاحب یہ جو آلو ہے نا فلاں والا، یہ لے لو، یہ بھی اچھا ہی ہے لیکن ہے سستا. آلو اچھا ہے لیکن سستا ہے، پروفٹ زیادہ ہوگا آپ کی چیزیں جو بیچتے ہو. حاجی صاحب نے کہا نہیں نہیں، سب سے اچھا آلو دینا ہے، بھلے مہنگا ہو. میں نے اپنی چیزوں میں کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کرنی جس کا معیار اچھا نہیں، بس میں نے معیار کو ترجیح دینی ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیو، ہم ہر چیز میں معیار کو ترجیح دیں. اب وہ بندہ دنیا سے چلا گیا، اب یہ بات اس کی یاد ہے ان لوگوں کو، اور مجھے اس بھائی نے بیان کی اسی جامعہ میں، مجھے یاد ہے، حالانکہ اس وقت حاجی صاحب زندہ تھے. اللہ اکبر. ابن ماجہ کی ایک حدیث سناتا ہوں، وقت ختم ہو جاتا ہے بہت جلدی. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر فرمایا، یا ابا ذر. میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. حاضر ہوں اللہ کے رسول، فرمائیں، حکم فرمائیں. میں سن رہا ہوں. فرمایا لَأَن تَغْدُوَ إِلَىٰ فَتَعَلَّمَ
آیتم من کتاب اللہ خیر لک من 100 رکعۃ۔ ابو ذر، اگر تو صبح اٹھے اور تعلم آیتم من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب مقدس قرآن کریم سے ایک آیت سمجھ کر پڑھ لے۔ تعلم کا معنی اور قرات کا معنی فرق ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے قرأ یقرأ، اقرا پڑھ، قرات۔ قرات یہ ہے کہ آپ پڑھتے چلے گئے ہیں، جیسے طوطا بھی قرآن کریم کی قرات کرتا ہے، طوطا کرتا ہے نا۔ سعودی عرب میں بڑے مہنگے طوطے، اے جی سورہ بقرہ یاد کی ہوئی ہے، اس نے سورہ آل عمران یاد کی ہوئی ہے، یہ اتنے لاکھ کا ہے۔ طوطا بھی قرآن پڑھتا ہے، تلاوت نہیں کر سکتا، اور تعلم بالکل نہیں ہے۔ فرمایا پڑھنی نہیں، انگلی رکھ کے نہیں، ایک آیت معنی مفہوم کے ساتھ تو سیکھ لے۔ ایک آیت میں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، یہ آیت تجھ سے کیا مطالبہ کر رہی ہے۔ خیر لک من 100 رکعہ، 100 رکعت پڑھنے سے تیرے لیے یہ ایک آیت سیکھنا، سمجھنا یہ بہتر ہے۔ وَلَا أَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهِ أَمْ لَمْ يُعْمَلْ خَيْرٌ لَكَ مِن 100 رکعہ۔ ابو ذر، کسی ایسی جگہ چلا جا، کسی استاد کے سامنے دو زانوں بیٹھ جا اور علم کا ایک باب، علم کی ایک بات سیکھ لے، سمجھ لے۔ لوگ اس پر عمل کر رہے ہوں یا نام کا عمل نہ کرتے ہوں، خیر لک من 100 رکعہ، 1000 رکعت سے تیرے لیے افضل ہے۔ ایک آیت بمقابلہ 100 رکعت، کس کا معیار اچھا، کس کا اجر زیادہ ہے؟ بولو۔ ایک آیت پڑھنے کا اجر زیادہ ہے، بڑھ گیا۔ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ، ایک علم کا باب تو نے پڑھ لیا، علم کی بات، کوئی مسئلہ معلوم کر لیا، کوئی خیر کی بات سیکھ لی، تیرے لیے 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یعنی ایک علم کی بات سیکھنا، سمجھنا، اور اس طرح مقابلے میں 1000 رکعت ایک بات، دین کی بات، قرآن اور حدیث کی کوئی بات، شریعت کی کوئی بات سیکھنا 1000 رکعت سے وہ اجر میں، ثواب میں، اہمیت میں بڑھ گیا۔ معیار، کوانٹٹی نہیں کوالٹی۔ اور حدیث ہے ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ، ابن حبان میں بھی موجود ہے، صحیح ترغیب و ترہیب میں علامہ البانی رحمۃ اللہ نقل کی ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں دین کا پتہ ہی نہیں، نگ پورے کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے بیٹھے ہوئے آپ نے فرمایا، صحابہ کا درہم من 1000 درہم، بعض اوقات 1 درہم صدقہ کیا ہوا ثواب میں 1000 درہم صدقے سے بڑھ جاتا ہے۔ قالوا فقال رجل کیف ذاک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، بڑی حیرت ہوگی صحابہ کرام کو، بھئی 1 درہم بمقابلہ 1000 درہم، 1 درہم آگے نکل گیا، صحابہ کا سبقت لے گیا، بڑھ گیا، اس کا ثواب بڑھ گیا۔ کیف ذاک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو ریاضی کے اصول کے مطابق تو نہیں ہے، ہماری عقل کے مطابق تو نہیں ہے کہ 1 درہم صحابہ کا درہم 1000 درہم۔ فرمایا میں آپ کو بتاتا ہوں، رجل عنده درہمان،
ایک آدمی ہے اس کے پاس صرف 2 درہم ہے جیب میں، 1 درہم اس نے اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا، اللہ اکبر، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ مِنْ عُرْضِ مَالِهِ، اور ایک آدمی کے پاس دولت کے انبار تھے، ایک آدمی کے پاس دولت کے انبار تھے، اس میں سے اس نے 1,00,000 میں الف کا لفظ آتے، ہم الف نہیں، الف میں الف، 1,00,000 درہم صدقہ کیا۔ اس کے پاس صرف 2 درہم، 1 درہم صدقہ کر دیا، اس کے پاس انبار تھے، خزانے تھے دولت کے، اس میں سے 1,00,000 درہم صدقہ کیا تو 1 درہم 1,00,000 درہم سے آگے نکل گیا۔ حدیث کا ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سنن نسائی میں ذکر کی، علامہ البانی صحیح جامع صغیر میں، صحیح ترغیب و ترہیب میں، امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں، امام ابن خزیمہ نے سنن صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہے، بالکل صحیح سند کے ساتھ، مقدار نہیں معیار، کسوٹی پر پورا اترے، چیز اچھی ہو تھوڑی ہو۔ عقل مند لوگ ہمیشہ یہ میزان بنا لیتے ہیں اور ایک مشن بنا لیتے ہیں کہ چیز اچھی لینی ہے، بھلے جیسے بھی مہنگی ہو، خراب نہیں لینی بھلے زیادہ کیوں نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، بڑی دلیلیں اس کی کہ شریعت اسلامیہ نے ہر چیز میں معیار، اچھا عمل، احسن الاعمال، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ہر چیز اچھی، احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احسن الکتاب کتاب اللہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی عمل کیا، نیکی سمجھ کر کوئی کام کیا، وہ میرے طریقے کے مطابق نہیں، میرے اسوہ کے مطابق نہیں، میں نے جو آپ کو طریقہ دیا اس کے مطابق نہیں، فہو رد، وہ مردود ہے، بھلے تعداد میں بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ اخلاص اور مطابقت الرسول، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور کوئی بھی عمل صالح نہیں ہو سکتا جب تک کہ خالص اللہ کے لیے نہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، اپنی زندگیاں برباد نہ کرو، اپنا وقت برباد نہ کرو سنی سنائی پر دائیں بائیں دیکھ کر کے ہمارے ابا اماں کیا کرتے رہے، ہمارے بزرگ کیا کرتے رہے، وہ کس طرح کا عمل کرتے تھے۔ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نے اتنے قرآن ختم کر لیے، سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، بلا لیا، لمبی حدیث ہے، مختصر بیان کرتا ہوں۔ فرمایا آپ کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ فرمایا جی دن میں 2 دن میں قرآن ختم کر لیتے۔ فرمایا نہیں، مہینے میں 1 قرآن ختم کرنا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول انی استطیع اکثر من ذالک، فرمایا 15 دن میں۔ فرمایا اللہ کے رسول انی استطیع اکثر من ذالک، الحمدللہ میں روانی بھی ہے زبان میں اور وقت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، تو میں یہ تھوڑا ہے میرے لیے، 15 دن میں 1 قرآن، مہینے میں 2 قرآن ختم کرنا۔ آپ نے فرمایا پھر 10 دن میں ختم کر، مہینے میں 3 قرآن ختم ہوں گے۔ فرمایا نہیں اکثر استطیع اکثر من ذالک، اللہ کے رسول کچھ اور۔ آپ نے فرمایا چل ہفتے میں 1۔ فرمایا اللہ کے رسول اور یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ فرمایا 3 دن بس، 3 دن میں
نے قرآن ختم کرنا ہے فما یفقہ من قرأ اقل من ھذا کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو 3 دن سے کم قرآن ختم کرے گا تلاوت اور قراءت اور تعلم، اسے کیا سمجھ آئے گا؟ خاک سمجھے گا وہ 3 دن سے کام ختم کر رہا ہے، بس 3 دن کی اجازت سے کم نہیں، بس آخری جی فلاں صاحب جی دن کو اتنے قرآن، اچھا کئی قرآن بیچتے ہیں، ڈالمیوں میں ایک بابا تھا قرآن بیچتا تھا، لوگ کہتے جی فلاں صاحب فوت ہو گئے تو قرآن پڑھ کر تو ہمیں دے دو، وہ کہتا اچھا اتنے 1000 دے دو میں قرآن پڑھا ہوا، لو جی جیب میں پیسے ڈالتا اور کہتا جی میں نے آج اتنے قرآن پڑھتے تم لے جاؤ۔ یہ میں اپنے مشاہدے کی بات نقل کر رہا ہوں کراچی کے اندر کی، ایسے ایسے شعبدہ باز اس دنیا میں آئے کہ لوگوں کے دین کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ فلاں صاحب نے اتنا تیر چلا دیا، فلاں صاحب، اے بھائی بچو، آپ منہج صحیحہ پر ہو، منہج حقہ پر ہو، اللہ کے فضل سے ہمیشہ دیکھنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ہمارے نبی نے کیا عمل کیا بس وہ، بھلے دنیا جو مرضی کہے، ہمارے نبی کیسے عمل کرتے رہے۔ یار نبی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم صحابہ کرام سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جب معیار گرا دیا کیا رہا ہمارے پلے پھر؟ کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن اتنے انبار رنجر لے کر جائیں، اللہ فرمائے کہ کوئی حیثیت نہیں، فجعلنا ھباء منثورا، چلو فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، جاؤ، یہ معیاری نہیں ہے۔ ہم دنیا کے اندر کتنی غیر معیاری چیز کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کام یہ غیر معیاری ریجیکٹ کر دیتے ہیں، جب اللہ کی باری آئی ٹھیک ہے جی آنکھیں بند کر کے کرتے چلے جاؤ، بس ہم نے جیسے دیکھا ہے بس سنی سنائی پر اور دیکھی دکھائی پر عمل کرتے چلے جاؤ۔ اللہ نے عقل اس لیے دی تھی، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب، اولئک ہم اولو الالباب، یہ اپنی عقل سے کام لیتے ہیں، اپنی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی فکر میں رکھتے ہیں اور پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں اس دنیا کے اندر۔ اللہ دین کو سمجھنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا۔